بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے، ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی۔ جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق کی بارش ہوتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا بامکمل عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحاباً رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی، اسی لیے ناظرین یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے، جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس پر عمل کیے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے، اس کے اپنے اچھے نصیب کے بعد شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تندرستگی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تندرست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار بھی رزقگار مل جاتا ہے۔ جب تندرست آدمی کو تندرستگی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین پیداوار ہوتی ہے، جبکہ اس دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز نہ لینا مراد عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون سے زندگی گزر سکے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل خوار ہوتے رہتے ہیں، جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے گی ویسے ہی یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارک ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے۔ انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے، ایک اور لڑکا یا مرد
جسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں۔ محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بول ساری زندگی ختم نہیں ہونے دیتے۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے تھے، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف الفاظ سے بات کرنے کی منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیلنجنگ کر دیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب وہ اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ایک دوسرے کے قریب بات کرو اور نارمل رہو ایک دوسرے کے بنا۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ صفت اور لفاظ ہی ہے، لیکن ان دونوں لفظوں نے ان دونوں پر پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے کل کائنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے تھے، وہیں اسے خوب سنوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر اور لڑکوں سے ملنے پر پابندی لگاتے تھے، ان کا بیٹا جب قبول کر رہا ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو اس کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری کھیتی ہے، جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونا، قربتوں کا رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ خوبصورت سا بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہونا کہ پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پر ضرب کاری ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہاں یہ رشتہ تو خاوند کی بنیاد ہے اور خاندان کی بھی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسن انداز میں گزارنا چاہتا ہے، جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں۔ ہر طرف سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کے شب اور روز و بسر ہوں۔ انسانی تہذیب اور تہمم کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈھل گئی۔ محبت اور نصیحت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بےتاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے، جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اس نے مادی سہولیات، انسانوں اور مشینوں کے عضو انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا۔ اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت، شفقت، احترام اور ہمدردی اور اثار اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون اور مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تشبیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت ہی اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حکم ماننے والی۔ نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی۔ نمبر 3، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو نمبر 1، شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ نمبر 2، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے والی۔ نمبر 3، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، جو مل جائے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ نمبر 4، شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ نمبر 5، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو وہ اسے معاف کرے بلکہ صلح اور رحمی اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ نمبر 4، میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، اس کی عزت کا خیال رکھے۔ نمبر 7، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 8، دینی تعلیمات، نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العبادات ادا کرتی رہے۔ نمبر 9، سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کرے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ نمبر 10، شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بولنا پڑنا بہت ہی مشکل گھڑی کر دیتا ہے، لہٰذا اگر کسی پر پرابلم سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو اسے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بس اس میں کہ کوشش کرے کہ سوچ کو مثبت رکھیں، مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کے بجائے چلنے کامیابی اور سمجھنے کی یہی پرسکون زندگی کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔ محترم ناظرین، عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی بلکہ گھر بھر کی عزت اور آبرو، سب کی نظر میں ادب اور حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی طرح رہتی ہے۔ کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ بیوقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرمانبردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے میں متعین کر دیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا محفوظ کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں اس نے رہ کر کام کرنا ہے اور ہر ایک سے اسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلق اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رعایا کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق اور دولت اور کاروبار میں اضافہ کر دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا،
جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودود یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یا غنی یا ودود اس اسم مبارکہ کا آپ نے ورد کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق کو دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار اور محبت میں بدل جائے تو اس میں گھر بھی سکون اور سکون ہی رہتا ہے۔ اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق کی کبھی کمی نہیں آتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار اور محبت اور سکون سے رہیں تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اس سے کسی بات کا حکم دے اور وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت مرد اور عورت کا خالق ہے اور وہی ان کا محافظ ہے۔ وہ ان کے عیب اور میوسن بھی خوبی اور واقف ہے۔ یہ وہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا ازلی دشمن ہے جو ان میں اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشگوار ازواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی شر اور وسطیٰ کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت ہی گمبھیر اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشادہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ محترم ناظرین، وہ عورتیں جو بیویاں تمہارے لیے پردہ، زینت اور آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ، زینت اور آرام ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش سلوبی سے بیان فرمایا۔ جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مقصادی ہیں۔ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت حسن جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گھر ایک سلطنت کی مانند ہے جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر اور بچے رعایا کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق اور فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی اور میاں بیوی ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو حالات تباہ و برباد کر دے۔